الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 40 تک سورہ یونس ہے اور 12-11 ہے۔ وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا من دون اللہ، کہ گھڑ لیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی وحی آئے بغیر، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، بلکہ یہ تو تصدیق کرنے والا ہے اس وحی کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور الکتاب کی تفصیل ہے، ذرا شک نہیں اس میں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتری ہے۔ اس میں مکمل طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کے بارے میں احکامات بیان ہوئے ہیں۔ عقیدہ توحید کے بعد، پیچھے ہم سارا عقیدہ توحید پڑھ چکے ہیں۔ عقیدہ توحید کے بعد جس چیز پر انہیں زیادہ اعتراض تھا وہ یہ تھی کہ قرآن مجید جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھ کر سناتے ہیں وہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ یہ ان کے فہم و ادراک سے بالاتر تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے پر کوئی کلام نازل ہوتا۔ اس ہٹ دھرمی کے باوجود قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت سے انہیں انکار نہ تھا، بلکہ دل ہی دل میں وہ اس حد درجہ متاثر اور مرعوب تھے۔ قرآن کی حیرت انگیز تاثیر کی کیا وجہ تھی؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کبھی وہ اسے جادو کہتے، کبھی حضور پر الزام لگاتے کہ انہوں نے خود گھڑ لیا اور نہ حق ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی تاکہ لوگ ان کے معتقد بن جائیں۔ کبھی کہتے کہ نہیں، خود تو نہیں گھڑا کیونکہ امی ہیں، لیکن فلاں آدمی ان کو سکھاتا ہے۔ ایک مجرم کی طرح اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے ہر قسم کی بہتان تراشیاں اور حیلہ سازیاں کرتے، لیکن قرآن کا دل ہلا دینے والا اسلوب انہیں کسی موقف پر جمنے نہ دیتا، اس لیے انہیں بار بار اپنا پینترا بدلنا پڑتا۔ یہاں بھی ان کے ایک الزام کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو انسان نے گھڑا ہے اور نہ حق اس کی نسبت ذات خداوندی کی طرف کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا سوچو اور انصاف سے بتاؤ کہ قرآن کریم کے ان پاکیزہ اور پیارے پیارے کلمات کے نازک آبگینوں میں حقائق و معارف کی جو شعاب طہور چھلک رہی ہے، اس کی آیات میں رشد و ہدایت کا جو نور چمک رہا ہے، کیا یہ کسی انسان کا کارنامہ ہو سکتا ہے؟ یہ کتاب تو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان علوم کا آئینہ ہے جو لوح محفوظ میں مرقوم ہے۔ کیا عقل اجازت دیتی ہے کہ ایسی کتاب کو افتراء و بہتان کہا جائے؟ ام یقولون افترا، کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ایسے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، آپ فرمائیے پھر تم بھی لے آؤ ایک صورت اس جیسی، وادعوا من استطعتم، اور امداد کے لیے بلا لو جن کو تم بلا سکتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایک اور چیلنج دے رہا ہے کہ اگر یہ جس طرح تم کہتے ہو کہ یہ ایک انسان کا گھڑا ہوا کلام ہے تو پھر تم بھی انسان ہو، پھر لے آئیے ایک سورت جیسی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ کسی سے تم نے اللہ کے علاوہ مدد لینی ہے، مدد بھی مانگ لو، کوئی بات نہیں، کوئی اس پہ جو ہے وہ جملہ معترضہ نہیں ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو جسے وہ پوری طرح نہ جان سکے، ولما یأتہم تاویلہ، اور نہیں آیا ان کے پاس اس کا انجام، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح بے علمی سے جھٹلایا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر دیکھ لو کیسا انجام ہوا ظالموں کا۔ یعنی قرآن کو جھٹلانے والوں کو اور اللہ کے کلام کو جھٹلانے والوں کو ان سے پہلے بھی سزا دی گئی اور ان کا برا انجام ہوا۔ ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے
کہ تمہارا بھی انجام کوئی اچھا ہونے والا نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ ایمان لائیں گے اس پر، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے مفسدوں کو، یعنی فساد کرنے والوں کو۔ قرآن کریم کے متعلق ان کا یہ معاندانہ رویہ، اس کو کلام الہی ماننے سے انکار کسی تحقیق کو تفحص اور غور و فکر کا نتیجہ نہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، پھر اس میں غور و فکر کیا، اس کو عقل سلیم کے میزان پہ تولا، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس میں فلاں فلاں عیوب اور خامیاں موجود ہیں، اس لیے یہ کلام اللہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ان کی انکار کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآنی معارف پر آگاہی ہی حاصل نہیں کی، انہوں نے علم و دانش کی اس بحر بے کرام میں غواصی ہی نہیں کی، اس میں غور و فکر کرنے کی زحمت ہی نہیں اٹھائی۔ اگر وہ اس میں غور و فکر کرتے اور اگر وہ قرآن کے آئینہ میں منعکس ہونے والے حسن حقیقی کا ایک جلوہ ہی دیکھ لیتے تو ہزار جہاں سے اس پر قربان ہو جاتے۔ اس انکار کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن نے نیکوں کے لیے جس اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے اور نافرمانوں کو جس عذاب علیم کی دھمکی دی ہے اور مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے جن واقعات کی خبر دی ہے، وہ ابھی تک پردہ غیب میں مستور ہیں اور ابھی ان کا وقوع نہیں ہوا۔ وہ ان وعدوں، وعیدوں اور پیشین گوئیوں کو خالی دھمکیاں تصور کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ظہور کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس سے پہلے انہیں سوچنے اور حق کو قبول کرنے کی مہلت دی گئی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اسے تذبذب میں ضائع نہ کریں بلکہ اپنے اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ جب فیصلہ کن عذاب کی گھڑی آ پہنچے گی تو اس وقت ان کا آؤ فغاں کرنا بے سود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔